السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا کیسا ہے، اور اسی طرح 15 شعبان کے دین کو روزہ رکھنا کیسا ہے، جائز عمل ہے یا جائز عمل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت سے حضرات کا کہنا یہ ہے اور کہتے بھی ہیں کہ 15 شعبان کی رات کی عبادت کرنا بدعت ہے، اور 15 شعبان کے دین کو روزہ رکھنا مخصوص یہ بھی بدعت فرماتے ہیں۔ تو دونوں باتیں انشاءاللہ تعالی 15 شعبان یعنی شب برات کے عبادت اور روزہ رکھنے کی حقیقت اور فضائل بالکل الحمدللہ حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرات نئے ہیں ان سے گزارش ہے اس بے باک چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واسن الجزا۔ دیکھیے بخاری اور مسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں کثرت روزہ رکھتے تھے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ ہے جس مہینے میں آپ علی نبی علیہ السلام زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ مہینہ ماہ شعبان ہے۔ یعنی شعبان کے مہینے میں آپ علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اور کسی روایت میں آتا ہے دو حدیث ہیں، ایک بھی فرماتے ہیں کہ 15 دن رکھنا ہے، اس کے بعد حضور نے منع فرمایا، اور ایک حدیث میں آ رہی ہے جو متفق علیہ حدیث ہے کہ 15 شعبان کے آخری 2 دن میں یعنی رمضان کی اسٹارٹنگ سے 2 دن قبل روزہ رکھنا منع فرماتے ہیں، قبل اس کے کہ اللہ یہ ہے کہ کوئی نظر مانتا ہے یا کوئی منت کیا ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے یعنی شعبان کے مہینے کے آخری 2 دن کو روزہ رکھنے سے منع فرماتے ہیں، تاکہ شعبان کا روزہ اور رمضان روزہ مل نہ جائے اور کہیں غلط مت ہو جائے گا تو ان کی فضائل ان کے فضائل میں آسمان زمین کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم شعبان مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، جو حضرات جوان ہو چکے ہیں، خواتین حضرات ہو یا مرد حضرات ہو، اگر ہمارے آپ کی شہوت غالب ہو، ہم اپنے شہوت کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے ہو، آنکھوں کے ذریعے ہو یا کسی ذریعے سے گناہ کر لیتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ان کے لیے ایک ٹوٹکا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شہوت توڑنے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ کثرت سے کیا کرے، روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اب رہی بات کہ 15 شعبان کے رات کو عبادت کرنا، روزہ رکھنے کے بارے میں حقیقت کیا ہے، تو اس بات کو میں آخر بتاتا ہوں۔ روزے کے فضائل ہمیں آپ سمجھ لیں اور اس رات کی اہمیت اور فضائل کو ہم سمجھ لیں۔ دیکھیے روزے کے بارے میں آتا ہے، فضائل میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بالکل صحیح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابن آدم کے ہر اعمال کا بدلہ اس کے ذات کے لیے ہے، اس کے ذات کے لیے ہے، لیکن روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو روزہ کا بدلہ اللہ تبارک تعالی خود ہے، جیسے حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، دونوں طرح کا حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک تلاوت کرتا ہے، والدین کا حکم مانتا ہے، حرام حلال کی پہچان رکھتا ہے، دین کا لائن رکھا ہوا ہے، تو اپنے ذات کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے ذات کے لیے کر تو رہا ہے، لیکن وہ خاص مقصود اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خالص کر رہا ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا یا میں خود ہوں۔ کتنا اہم ترین چیز ہے، اس لیے ہمیں آپ کو کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری فضائل، جنت کے 8 دروازے ہیں، 5 اور 3 8، جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے، ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس ریان والے دروازے پہ وہی شخص داخل ہوگا جو زیادہ کثرت سے روزہ رکھتا تھا۔ یعنی وہ دروازہ مخصوص کر دیا گیا ہے، فکس کر دیا گیا ہے روزہ دار کے لیے۔ جو شخص روزہ رکھے گا اس ریان والے دروازے پر انٹر ہوگا، اور اس کے بعد جتنے روزہ دار سب انٹر ہو جائیں گے، اس کے بعد 2 دروازے کیا ہوا، اسٹاپ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو اس دروازے ہم اگر انٹر ہونا چاہتے ہیں تو ہماری بس ذمہ داری ہے ہم کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب رہی بات کہ اس رات کی عبادت کے بارے میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
وہ حدیث مشکات شریف صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ کو، عائشہ 15 شعبان کو کیا ہوتا ہے تم کو معلوم ہے؟ حدیث خلاصہ یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 15 شعبان کے رات آئندہ ایک سال تک، آئندہ آنے والے سال تک ہر ایک شخص کا یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص کہاں مرے گا، یہ شخص کب تک زندہ رہے گا، رزق کیسے کمائے گا اور رزق کتنا ملے گا، تمام ڈیٹیل ہر ایک اس کا چیز کیا ہے، سال بھر کے لیے کیا ہر چیز کیا ہوتا ہے 15 شعبان کو لکھ دیا جاتا ہے۔ موت ہے، حیات ہے، زندگی ہے، کھانا پینا ہے، رزق ہے، کمانا ہے اور دیگر چیز جتنی چیزیں ہیں بندے کا ہر چیز کیا ہے 15 شعبان کی رات کو لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال اس رات کو پیش ہوتی ہے اللہ کے دربار میں۔ تو حضور فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں، دو حدیث ملا کے میں بیان کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے میرا نامہ اعمال اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی 15 شعبان روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ 15 شعبان کے دن کیا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے سامنے نامہ اعمال پیش اس حال میں ہو کہ میں روزہ سے رہوں، روزہ سے ہوں۔ کتنا اہم ترین چیز، اس لیے ہمیں آپ کو 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی اہتمام کرنی چاہیے۔ اب رہی بات اس رات کی عبادت کرنے کے فضائل کیا ہے، دیکھیں عبادت کس طریقے سے کرنے ہیں، کس ڈھانچے سے کرنا ہے، نیت کیا ہے، کون کون سی عبادت کرنی چاہیے، تمام تفصیلات ویڈیو الحمدللہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن انشاءاللہ دے دوں گا اور نیچے ڈسکرپشن ڈل دیا ہوں، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ اب اس رات کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کیا ہے، بالکل متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بالکل خاص 15 شعبان کے لیے نہیں ہے، 12 مہینے کے لیے ہے، یعنی 365 دن کے لیے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو مغفرت کروں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں رزق دوں، کوئی ہے کیا ہے کہ اللہ سے دعا کرنے والا میں کیا اس کو دعا کو قبول کروں، اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ بنو قلب کے بکری کے بال سے بھی زیادہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اہم ترین چیز ہے، کتنی اہم ترین چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو اس رات کو کثرت سے عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے حدیث میں موجود ہے، ابن ماجہ کے حدیث ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 15 شعبان رات کو عبادت کرو اور دن کے وقت روزہ رکھنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام ہیں، بہت سے صحابہ کرام ہیں، قریب قریب غالباً 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جو 15 شعبان کی عبادت رات اور دن کے روزے میں قائل ہے۔ ان میں سے مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 پر علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام کیا ہے کہ 15 شعبان کی عبادت روزے کے بارے میں بالکل قائل ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے روایت موجود ہے۔ امید کرتا ہوں مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس رات کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔